آپ خیبر سے کراچی تک ہسپتالوں میں کبھی سروے تو کروائیں کہ کتنے روزانہ بچے، خواتین، مرد، بوڑھے، نوجوان مر رہے ہیں کیونکہ ان کو صحیح علاج نہیں مل رہی۔ اچھا ایک سوال میں یہاں پہ، کیونکہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا، تو میں چاہ رہی ہوں زیادہ زیادہ سوال آپ سے ہو جائیں ٹائم زیادہ لے لیں، خیر ہے ہمارے پاس سپانسرز بڑے آئے ہوئے، کمرشل اسپانسر کو چھوڑ دیں، خیر ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سیف گروپ کے حوالے سے جب بھی ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ہر حکومت کے ساتھ آپ لوگ اس لیے فرینڈلی ہو جاتے ہیں، اس لیے سب کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا اپنا یہاں پر بزنس ہے، لوکل بزنس ہے اور آپ کو سپورٹ چاہیے۔ دیکھیں جی یہ تو اچھی بات ہے۔ میرے دادا نے 1928 میں پاور ہاؤس لگایا تھا، بنو الیکٹرک سپلائی کمپنی، مطلب ہے جو 80 سال سے زیادہ ہو گئے، اور 1.5 لاکھ روپے اس وقت انہوں نے خرچ کیے تھے۔ الحمدللہ ہم یہ نہیں ہے کہ پچھلے 10 15 20 سال میں جن کے پاس سائیکل نہیں تھی اب وہ پجیروز اور لینڈ کروزر میں۔ اب میرے جو دادا تھے اپنے وقت کے بہت بڑے زمیندار تھے، ممبر تھے پارلیمنٹ کے، 1936 کی اسمبلی میں وہ ممبر تھے، MLA تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے، اور اگر ہم نے سرحد میں اپنے صوبے میں کاروبار، آج 20-25 ہزار گھرانے جو ہیں ان کو رزق حلال مل رہا ہے چونکہ ہم نے مختلف پروجیکٹس لگائے، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ نہیں کیا کہ ہم نے جا کر سعودی عربیہ میں اور لندن میں اور امریکہ اور کینیڈا میں کارخانے لگائے، ہم نے اپنے ملک میں اور پھر اپنے صوبے میں لگائے۔ اس کا تو میرے خیال میں ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے۔ کریڈٹ دینا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب فاٹا اراکین کی کچھ ریزرویشنز ہوئیں گورنر کے حوالے سے، اویس غنی کے حوالے سے، تو آپ کے بھائی انور سیف اللہ صاحب کا نام آیا ایز گورنر، وہ کیا کہانی ہے؟ وہ بات درمیان میں پھر کیوں رک گئی؟ دیکھیں جی میں یہ نہیں کہ میرے بھائی ہیں، انور سیف اللہ خان ایک بڑے قابل، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں، CSP افسر بھی رہے ہیں، کاؤنسل جنرل بھی رہے ہیں، MNA، سینیٹر، MPA، مختلف عہدوں پہ رہے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں۔ میرے خیال میں ان کی کوشش نہیں تھی، MNAs نے خود جا کر کہا صدر سے اور وزیر اعظم سے کہ ہمیں، دیکھیے بہت بڑی بات ہے یہ کہ بھئی ہمیں ایک اچھا گورنر ہمیں آپ، اب میں یہ نہیں کہ اویس غنی صاحب 10 سال اب انہوں نے گزار لیے ہیں، پہلے بلوچستان میں تھے، وفاقی وزیر، صوبائی وزیر، اب صوبہ سرحد میں ہے۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے گورنری کا یا وزارت کا، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھی ملک کے حالات بہتر ہوں۔ ہمیں کوفت ہو رہی ہے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، میرے صوبے کے جو حالات ہیں، میرے جو ٹرائبل ایریا کے حالات ہیں، میرے جو پاکستان کے، آج میں پڑھ رہا تھا 44 آدمی ملتان میں زہر ان کو شراب بنا رہے ہیں وہاں لوگ، اور ان سے وہ مر گئے، ابھی بھی وہ بن رہی ہے شراب۔ لیکن دیکھیں نا کون ان چیزوں کا نوٹس لے رہے ہیں؟ ہم تو سب بیٹھے ہوئے ہیں گوادر میں، ہم جا کر وہ کیبنٹ بحری جہاز میں بیٹھیں گے اور سیر کریں گے اور گانے گائیں گے وہاں پر۔ بھئی آپ یہ ان چیزوں کو توجہ دیں، یہ ملتان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا اور ایسے ہو رہے ہیں۔ اپنے ہسپتالوں کو دیکھیں، روزگار کو دیکھیں، امن و امان کی صورتحال کو دیکھیں، گڈ گورننس کو اپنائیں۔ لوکل باڈیز کی آپ بات، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، بھئی جمہوریت تو ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، نواز شریف صاحب سے بھی ہوئی ہے آپ کی ملاقات، شہباز شریف صاحب سے بھی ہوئی ہے، فیوچر میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ یہ دونوں فیکشنز اکٹھے ہو جائیں؟ ہر ایک چیز کی پاسبلٹی، کیوں نہیں ہے؟ پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلز، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس PMLQ کی لیڈرشپ کو ریوائز کر دیا جائے، اس کا امیج ریوائز کیا جائے، نئی لیڈرشپ آئے، تو آپ یہ ہم خیال گروپ ختم کر کے واپس PML کے ساتھ چلے جائیں گے؟ ایسا ہی ہے؟ بالکل۔ Why do you term Pakistan Muslim League as Punjab Muslim League? You think کہ باقی صوبوں میں اس کی اب کوئی اوقات نہیں رہی؟ دیکھیں جی ہماری خاص کر، یہ تو میں نے اکثر کہا چودھری صاحبان کو کہ جی آپ کا صدر ہماری جماعت کا پنجاب، سیکرٹری جنرل پنجاب، سیکرٹری اطلاعات پنجاب، شعبہ خواتین پنجاب، شعبہ لیبر وغیرہ 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 سب پنجاب سے۔ بھئی آخر یہ آپ پنجاب مسلم لیگ اس کو بنانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ ہے؟ پاکستان کی جتنی بڑی جماعتیں، اگر میاں نواز شریف صدر ہیں وہاں تو انہوں نے جھگڑا کو لیا ہے اقبال جھگڑا صاحب کو صوبہ سرحد سے، اگر فضل الرحمان صاحب صوبہ سرحد سے ہیں تو غفور حیدری صاحب بلوچستان سے۔ ہمیشہ ہر جماعت میں یعنی یہاں پہ جتنے بھی پارٹی ہوتے ہیں وہ صرف پنجاب کے لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ جیسے ہم نے اب کیا ہے کہ اگر صدر میں سرحد سے ہوں تو ہمارا سیکرٹری جنرل پنجاب سے ہے، ہمارا چیف آرگنائزر سندھ سے ہے،
हम वाइस चेयरमैन की पोस्ट दे रहे हैं बलूचिस्तान को। आखिरी सवाल सलीम सैफुल्लाह साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, बिकॉज टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया है, कि आपकी एक ये तजवीज़ आई थी एहतसाब के हवाले से कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए और प्रोविंशियल जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं उन्हें हाई कोर्ट के जजों को चेयर करना चाहिए। यू थिंक कि इससे एहतसाब का अमल ज़्यादा शफाफ हो सकेगा? देखें सादिया, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के बड़े अच्छे जजेस हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, रिटायर होना एक बहुत बड़ा तजुर्बा लेकर आते हैं। उनसे हमें कोई फ़ायदा लेना चाहिए, उनको काम पे लगाना चाहिए। एहतसाब के अलावा और बेशुमार इस वक्त मसले हैं इस मुल्क को, उसमें अगर आप ख़ासकर एहतसाब, ताकि एक कानून के तहत काम हो। बेहतर यह है कि सियासी लोगों के या फौजी जर्नैल के या ब्यूरोक्रेट के अगर और फिर लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिस तरह नैब के ऊपर बाबर अवान साहब को लगा दिया, जिनका अपना केस नैब के अंडर है और वो अपने अफसर के खिलाफ आई एम सॉरी टू से कार्रवाई तो कभी भी नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम सैफुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करने का। सियासत और पाकिस्तान से सादिया अफजाल को इजाज़त दीजिए। आप अपना फीडबैक मुझे पहुंचा सकते हैं, ईमेल एड्रेस है siyasatorpakistan@news1tv.tv। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे को 7 बजे। टेक केयर, खुदा हाफिज।